بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، آج ہمارا دوسرا سبق حسن نبوت فوائد بعثت کے بارے میں ہے۔ ہم یہ دروس پہلے تجرید الاعتقاد ہی کی عبارت سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو شرح علامہ حلّی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے ان کا بھی احاطہ کریں گے۔ تو چونکہ پہلی عبارت خواجہ نصیر الدین طوسی کی طرف سے پیش کی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عبارت میں حسن نبوت اور فوائد بعثت کیا ہے۔ علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بعثت کے بارے میں جو کہ چند مسائل، تقریباً 7 مسائل تھے، ان میں سے پہلا مسئلہ حسن بعثت کے بارے میں تھا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ البعثۃ حسنۃ، بعثت حسن ہے۔ تو اسی بعثت حسن ہونے کے بارے میں، حسن کا مطلب حسن یعنی حسن قبح کی بحث یہاں سے چھیڑتی ہے۔ تو بعثت جب حسن ہے تو اس کے ذیل میں چند بحث کرنا ضروری ہے تاکہ ہم خواجہ کی عبارت کو سمجھ سکیں۔ تو اس البعثۃ حسن کے اندر ہم چند مطالب سے گفتگو کریں گے۔ پہلا مطلب حسن اور قبح در افعال، دوسرا یہ جو مکاتب فکر کے اقوال ہے، تیسرا مطلب جو ہے آیا حسن قبح اگر شرعی مانتے ہیں تو اس کے اوپر ادلہ کیا ہوں گے۔ تو حسن اور قبح در افعال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یعنی اسلامی مکاتب فکر کے اندر، یعنی کلامی جو مکاتب فکر ہے اس میں 2 گروہ ہے۔ پہلا گروہ معتزلہ اور امامیہ کا ہے۔ معتزلہ اور امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں کا نظریہ ہے کہ افعال کے اندر حسن اور قبح ہے، لیکن یہ حسن اور قبح در افعال عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ حسن اور قبح در افعال شرعی نہیں، عقلی، یعنی شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح افعال میں اگر اللہ تعالیٰ کسی فعل کو حسن قرار دے دے تو وہ فعل حسن بن جاتا ہے، اگر کسی فعل کو قبیح قرار دے دے تو وہ فعل قبیح بن جاتا ہے۔ لہذا کسی بھی چیز کا، کسی بھی فعل کا حسن اور قبیح بننے کا معیار جعل از طرف خداوندی ہے، جعل از طرف نبوت ہے، معیار ہی شریعت ہے۔ حسن و قبح کا معیار عقل نہیں ہے۔ لیکن پہلے جو 2 مکتب فکر جن کا نظریہ یکساں ہے، معتزلہ اور امامیہ، یہ کہتی ہے کہ حسن اور قبح عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ افعال کے اندر حسن اور قبح کے درمیان اس کے لیے مکاتب کلامی کے ہاں 2 قول ہے۔ پہلا قول امامیہ اور معتزلہ کا، یہ دونوں حسن اور قبح کو عقلی مانتے ہیں، جبکہ اشاعرہ حسن اور قبح کو شرعی مانتے ہیں۔ جب اشاعرہ والے اس کو شرعی مانتے ہیں تو وہ خود اپنی طرف سے ادلہ رکھتے ہیں، لیکن امامیہ اور معتزلہ اپنی طرف سے ادلہ رکھتے ہیں۔ یہ جو اشاعرہ والے ہیں ان کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر افعال کے اندر حسن اور قبح عقلی ہوتی تو اس صورت میں
یہ تغیر پذیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عقلی چیزیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ 3 اور 6 یعنی 4، 2 نصف ہے 4 کا، تو کبھی بھی یہ چیز تبدیل نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کوئی بھی دلیل شرعی کے ذریعے سے کبھی بھی کسی بھی قاعدے کے مطابق آپ 2 سے 2 جو کہ نصف ہے 4 کا، اس چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا، تغیر نہیں کر سکتا۔ لیکن یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ قواعد جو عقلی ہے، یعنی جو چیزیں عقلی ہے وہ تغیر پذیر نہیں ہوتے، لیکن جو چیزیں شرعی ہے وہ تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ شرعی چیزیں تغیر پذیر ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر جھوٹ، مثال کے طور پر، یہ قبح شرعی ہے، سچ بولنا، صدق کلام، یہ حسن شرعی ہے، یعنی شریعت نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور جھوٹ کو قبیح قرار دیا ہے۔ اب چونکہ یہ حسن اور قبح عقلی نہیں ہے، شرعی ہے، اسی وجہ سے شریعت اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ تبدیل کس طرح سے کریں گے؟ تبدیل اس طرح سے کریں گے کہ کبھی شریعت اسی جھوٹ کو حسن قرار دیں گے، اسی سچ کو قبیح قرار دیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک آپ کے سچ بولنے سے نبی کی جان جا رہی ہے، مثلا نبوت کے پیچھے پرانے زمانے میں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہی، انبیاء کے واقعات، اگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ان کا مطالعہ کریں تو بہترین انداز میں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء ہو تو انبیاء کے پیچھے، نبیوں کے پیچھے ظالم اور جابر حکمران اپنے فوج، اپنی سیکیورٹی بھیجتے تھے تاکہ انبیاء کو قتل کیا جا سکے۔ تو اس صورت میں اگر نبی کسی جگہ پہ چھپ جائے اور آپ سچ بولے کہ نبی کو آپ نے دیکھا ہے، آپ سچ بول دیں کہ فلانا نبی اس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، آپ نبی کی سیکیورٹی کو آگے پیش کریں تو ان کی جان چلی جائے گی، نبی کو خطرہ ہے، نبی کی جان بچانا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اگر آپ نبی کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولیں گے تو یہ جھوٹ حسن ہے۔ اگر آپ سچ بولیں گے اور اس کی وجہ سے نبی کی جان چلی جائے تو اس صورت میں یہ جو آپ نے سچ بولا ہے، یہ سچ کیا ہے؟ قبیح بن جائے گا۔ لیکن اگر نبی کی جان بچانے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا تو یہ جھوٹ کیا بنے گا؟ حسن بنے گا۔ لہذا اشاعرہ والے کہتے ہیں کہ حسن اور قبح، مثلا جھوٹ قبیح، سچ حسن، لیکن شرعی ہونے کی وجہ سے یہ اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی، جھوٹ حسن بن گیا اور سچ قبیح بن گیا مصلحت کی بنا پر۔ تو یہ ان کے ہاں ادلہ ہے، ان کی طرف سے دلیلیں ہیں، لیکن اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ جواب کچھ یوں دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ مصالح اور مفاسد کی بنا پر اس میں یہ جو تبدیلی ہو گئی ہے وہ حقیقت اس کی تبدیل نہیں ہو گئی، یعنی جھوٹ اپنے جگہ پر جھوٹ ہی ہے، یعنی قبیح ہی ہے، سچ اپنے جگہ پر سچ ہی ہے، یعنی اس کی یعنی حسن ختم نہیں ہوا، سچ ہے، اور اسی طرح جھوٹ کی جو قباحت ہے وہ قباحت بھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن عقل کا ہی قاعدہ ہے کہ جب 2 قباحتیں جمع ہو جائے، 2 قباحتیں ساتھ آ جائے تو ان میں سے کم قبیح والے فعل کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ عقلی ہے کہ اہم اور مہم کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، جھوٹ قبیح ہے مصالح اور مفاسد کی بنا پر، یعنی شریعت کی کوئی بھی حکم ہو تو اس کے اندر مصلحتیں ہوتی ہے، اور اسی طرح عقل جھوٹ کو قبیح کیوں قرار دیتی ہے؟ قبیح اس لیے قرار دیتی ہے کہ اس سے نوع انسانی کو نقصان ہے، یہ اس فلسفے کی بنا پر عقل اس کو قبیح قرار دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے عقل خود کہتی ہے کہ نبی کی جان بچانی ہو تو یہ چیز، یہ فعل اہم ہے، نبی معیار صدق ہے،
نبی نے سچ کی بنیاد رکھنی ہے تو نبوت اہم منصب ہے، نبی کی جان بچانا یہ اہم ہے اور دوسرا مہم ہے، تو اہم اور مہم میں ٹکراؤ ہو جائے تو اہم امر کو انجام دینا ہے، لہٰذا اس اہمیت کی بنا پر اس قبیح کو آپ ترک کریں گے، اقبح کو آپ ترک کریں گے، یعنی اقبح کو نبی کی جان لینا، یعنی آپ کی وجہ سے نبی کی جان چلی جائے، ایک اقبح فعل کو ترک کریں گے، اس کے مقابلے میں آپ دوسرے کو لیں گے۔ دوسرا یہ کہ جھوٹ کا یہ جو جواز شریعت نے دی ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہے، جہاں پہ آپ توڑے کر سکتے وہاں پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو لہٰذا آپ نے یہ جو دلیل پیش کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اشاعرہ کی طرف سے یہ جو حسن اور قبح کے شرعی ہونے پر دلیل پیش کی گئی تھی، اس دلیل کو رد کیا گیا۔ اب یہ جو حسن اور قبح کو عقلی مانتے تھے امامیہ اور معتزلہ، وہ اپنا ادلہ کچھ یوں پیش کرتے ہیں، ان کے پاس دو دلیلیں ہیں۔ پہلا دلیل، اگر آپ اس کو شرعی قرار دیں گے تو نہ یہ شرعی ثابت ہوگا نہ یہ عقلی ثابت ہوگا، یعنی شرعی رہے گا نہ عقلی، یعنی آپ اس کو دونوں طریقوں سے ثابت نہیں کر پائے گا۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم اگر نبی کو مانتے ہیں، اگر بعثت کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اس نبی نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب اس نبی کے ہاتھ سے ثبوت ہم نے مانگا تو اس نے معجزہ دکھایا، اب نبی کے معجزے کی وجہ سے ہم نبوت کو مانتے ہیں، دلیل کے ساتھ مانتے ہیں۔ اگر کیوں نبی کے ہاتھ سے جب معجزہ سرزد ہو تو ہم اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے معجزات اور کرامات اپنے مقرب بندوں کے ہاتھ سے صادر فرماتا ہے، غیر کے ہاتھوں سے، جھوٹے لوگوں کے ہاتھ سے صادر نہیں فرماتا۔ کیوں نہیں فرماتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اگر غیر کے ہاتھ سے یہ چیزیں صادر فرمائے تو اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی نبوت کے دعویٰ کے ساتھ معجزہ صادر فرمائے تو اس کی نبوت کے اوپر دلیل بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز صرف اللہ کے حکم سے صرف نبی ہی صادر کر سکتا ہے، معجزہ کوئی غیر صادر نہیں کر سکتا، یہ عقل کہتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عقلی نہ مانیں، اگر اس کو آپ شرعی مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر آپ اس کو شرعی مانیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ جو چیز کرے وہی حسن بننے والا ہے، تو اس چیز کا امکان رہتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کسی جھوٹے بندے کے ہاتھ سے بھی یہ چیز صادر کیا ہو۔ اب ممکن ہے جس نے دعویٰ کیا، جس نے معجزہ دکھا، ان تمام کے جھوٹ کا جب امکان رہتا ہے تو یقین نہیں ہوتا، آپ نبوت کو قبول نہیں کرتی، شریعتوں کو قبول نہیں کرتی، تو شریعت کا ثبوت ہی ممکن نہیں رہے گا۔ پہلا اشکال۔ دوسرا یہ لوگ اشکال یہ کرتے ہیں، یعنی امامیہ اور معتزلہ والے جو کہ حسن اور قبح کے عقلی ہونے کو مانتے ہیں، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اشاعرہ والوں پہ جو اس کو حسن اور قبح کو شرعی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لجازت تعاکس، اگر آپ اس حسن اور قبح کو شرعی مانیں گے تو اس صورت میں تعاکس ممکن بن جائے گا، یعنی ایک چیز جو حسن ہو اس کا قبیح بننا لازم آئے گا، جو چیز قبیح ہو اس کا حسن بننا لازم آئے گا۔ یعنی پہلی بات شریعت سے اعتماد ختم ہو جائے گا، یہ پہلا نقصان ہو جائے گا، شریعت ہی نہیں رہے گا، شریعت کا ثبوت ہی ممکن نہیں رہے گا۔ دوسری بات، شریعت آپ اس چیز سے ہٹ کے جو چیز حسن ہے وہ قبیح بننا لازم ہے گا، جو چیز قبیح ہے وہ حسن بنے گا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، اب اللہ جو کرے وہ صحیح ہوگا، تو آپ اللہ کی عدالت کا منکر ہو جائیں گے۔ اسی لیے بہت سے یعنی کچھ مکاتب فکر اس کا بھی قائل ہے کہ اللہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے، عدالت کے خلاف چلائیا، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے باقی بہت ساری جو اوامر ہے اس کا بھی انکار کرنا لازم ہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے جب معیار ہی وہی بنے گا، جو اللہ کرے وہی حسن بنے گا، تو ممکن ہے یعنی کوئی عقلی قباحت تو نہیں رہے گی۔ تو لہذا آپ کے اس دلیل کے مطابق اللہ جھوٹ بول سکے گا
تو اگر اللہ جھوٹ بولنا، اگر نعوذ باللہ اگر یہ چیز اس آپ نظریے کو قبول کریں گے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جتنے اوامر اور نواہی کیے ہیں وہ سارے ممکن ہیں مذاق کی بنا پر، وہ سارے ممکن ہے جھوٹ ہو۔ جب آپ اس مفروضے کو قبول کریں گے تو نہ صرف شریعتوں کا ثبوت نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بعد از موت نعمات کا ذکر کیا ہے، بہشت کا ذکر کیا، جنت و جہنم کے جو وعدے ہیں، حوروں کے جو وعدے ہیں، جتنی عقائد اسلامی کی بنیادیں ہیں وہ ساری اٹھ جائیں، کیونکہ وہی حسن بن جائے گا جو اللہ کرے۔ تو ممکن ہے اللہ جو کرے وہی حسن بن رہے، تو آپ اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکے گا، کوئی معیار قائم نہیں رہے گا، تو نہ شریعتیں ثابت ہوگی نہ دین رہے گا، کچھ بھی ثابت نہیں رہے گا۔ لہذا آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا، اگر دین کی بنیاد کو باقی رکھنا ہے، اگر اللہ کی عدالت کو باقی رکھنا ہے، اگر دین کو ثابت کرنا ہے، بعثت کو ثابت کرنا ہے، جس چیز کو ثابت کرنا ہے مجبور ہوگا کہ ہم افعال کے حسن اور قبح کو کیا مانے؟ عقلی مانے۔ تو لہٰذا ان کے ادلہ مضبوط ہے، امامیہ اور معتزلہ کے، یہ دونوں عقلی مانتے ہیں افعال کے حسن اور قبح کو، شرعی نہیں مانتے۔ لہذا جب خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں کہ البعثۃ حسنۃ، بعثت حسن ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، چاہے آپ افعال کے حسن اور قبح شرعی کو مانے جیسے کہ اشاعرہ مانتے ہیں، چاہے آپ افعال کے حسن اور قبح عقلی کو مانے جیسے کہ امامیہ اور معتزلہ مانتے ہیں، یعنی کلامی مکاتب فکر کے جس نظریے کو بھی آپ قبول کریں، ہر صورت میں یہ بعثت حسن ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو شرعی مانتے ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فعل انجام دیا ہے، مبعوث کیے ہیں تو اللہ نے انجام دیا، تو آپ کا معیار فعل خداوندی تھا، وہی معیار تھا، پھر حسن بننا تھا، تو وہ چیز بھی ہو گیا۔ لیکن اگر عقلی مانتے تو عقلی معیارات کی بنا پر، کیونکہ یہ لاستعمال اعلیٰ فوائد، بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے بعثت، جب بعثت فوائد پر مشتمل ہے تو چونکہ فائدہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وہ فعل انجام دیتا ہے جو کہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے ہو، تو اس کی بنا پر یہ بعثت حسن بنے گا۔ تو عقلی معیار اور شرعی معیار دونوں معیاروں سے بعثت کا حسن ہونا ثابت ہوگا۔ السلام علیکم۔